بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الصافات کی ابتدا سے آیت نمبر 101 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 102 سے 113 تک۔ سورۃ الصافات قرآن میں 37 نمبر کی سورہ ہے، 23ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين۔ ان کا ترجمہ۔ پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات چیت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو ماتھے کے بل گرا دیا، مطیع ہو گئے یعنی بالکل تیار ہو گئے، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والے ہیں۔ تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک کا اس طرح عمومی غلبہ ہوا کہ تاریخ میں اس کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا وہ ماحول کے اثر سے شرک میں اتنا پختہ ہو جاتا کہ کوئی بھی دعوتی کوشش اس کے ذہن کو شرک سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب طویل دعوتی جدوجہد کے بعد عراق سے نکلے تو ان کے ساتھ صرف 2 مومن تھے، ایک آپ کی اہلیہ سارہ، دوسرے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ لوگ دعوت کے ذریعے توحید کے راستے پر نہیں آ رہے تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو شرک کی فضا سے الگ ہو کر پرورش پائے۔ اس کے لیے حجاز کے علاقے کا انتخاب ہوا۔ حجاز کا علاقہ یعنی عرب کا علاقہ کا انتخاب ہوا، جو بے آب و گیا ہونے کی وجہ سے، جس میں کوئی کھیتی باڑی اور زرخیزی نہیں تھی، جو بے آب و گیا ہونے کی وجہ سے بالکل غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ اس غیر آباد علاقے میں ایک شخص کو آباد کیا جائے اور اس سے توالد و تناسل کے ذریعے ایک محفوظ نسل تیار کی جائے۔ مگر اس وقت حجاز مکمل طور پر ایک خشک صحرا تھا، اور اس خشک صحرا میں کسی شخص کو آباد کرنا اس کو جیتے جی ذبح کر دینے کے ہم معنی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے حق میں اسی ذبیحے کا حکم دیا، اور انہوں نے پوری طرح مطیع ہو کر اپنے بیٹے کو اس ذبیحے کے لیے حاضر کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کی نسل میں مسلسل نبوت جاری رہی، یہاں تک کہ بنو اسماعیل میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انہوں نے مذکورہ محفوظ نسل کو استعمال کر کے وہ انقلاب برپا کیا جس نے ہمیشہ کے لیے شرک کو غالب فکر کی حیثیت سے ختم کر دیا۔ تذکیر القرآن